जूते कहाँ से खरीदे जाएंगे, शादी की शॉपिंग कहाँ से होगी, सोना चांदी कहाँ से खरीदेंगे। ये भी कभी मीटिंग की है कि जवान बच्ची को अपने पास बिठाया हो शादी से पहले और उससे कहा हो कि बेटे शादी ऐसा फैसला है जिसे जिंदगी भर के लिए चलना है। एक लड़की आ रही है जिसके मिजाज को हम नहीं जानते, उसकी तबीयत को हम नहीं पहचानते, वो किस चीज से खुश हो जाती है, किस चीज से नाराज हो जाती है, हमें पता नहीं भाई, हमें नहीं मालूम। नई लड़की आ रही है, माँ बाप को छोड़कर आ रही है, भाइयों को छोड़कर आ रही है, बहनों को छोड़कर आ रही है, तुम्हें उसे भी जिंदगी भर दिल से लगा कर रखना है। सीख लो कैसे रखना है। और बेटे हमने भी तुम्हें बहुत मोहब्बतों से पाला है, बहुत पसीना आपके पीछे बहाया है, बहुत मेहनत की है बेटे। हम भी तुमसे मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं कि शादी के बाद तुम हमारी खिदमत करोगे, हमारा ख्याल रखोगे, हमें ज़ाय नहीं करोगे। ये सीख लो कि ये कैसे होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का बीवी के साथ तरीका क्या बताया है, माँ बाप के साथ मोहब्बत करने का तरीका क्या बताया है, शादीशुदा ज़िंदगी के सिस्टम्स क्या होते हैं, फैमिली के साथ रहने के सिस्टम क्या होते हैं। सीख लो, पढ़ लो, मुताला कर लो, बुजुर्गों के आलिमों के पास जाकर दो चार हिंट्स ले लो जिंदगी कैसे गुजरती है। एक बात भी मेहनत नहीं करता। बात होती है तो इसकी होती है कि कौन सा सैलून है जहाँ कटिंग होगी, जहाँ कलर होगा, कौन सा ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहाँ बेटी को दुल्हन बनना है। ज़रा आप सजेस्ट करें साहब, बताएं साहब कहाँ अच्छा है, कहाँ अच्छा है। और दूर दूर बेटियाँ जा रही हैं शादी से पहले शॉपिंग करने के लिए दुबई जा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग दुबई जा रहे हैं। हमारे शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मुझसे मेरा ताल्लुक है उनके साथ में। उनकी एक बेटी की शादी होनी थी, शॉपिंग करके आए दुबई से। मैंने कहा ये क्या तरीका है, अपने हिंदुस्तान के क्या कपड़े नहीं है, यहाँ जूते नहीं, आप शॉपिंग नहीं बच्चे से कर रहे हैं। चलो कर रहे थे, 2 महीना चला नहीं कि तलाक हो गई। मैं कह ले लो अचानक, ये आया तुमने ये सिखाना था तुम्हें कि दुबई से शॉपिंग करो। बताना ये है कि जो करने के काम थे वो आपने नहीं किए। क्या थे करने के काम? आप देखें कि बाप मर जाता है, बचपन में अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, मैंने अपनी आंख से मंजर देखा है और आप भी देखते हैं कि वो आदमी जिसके माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया, 55 में आने के बाद भी दिल से उसकी हसरत उठती है, हाय काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। भाई अगर मेरा बाप होता तो आज ये नौबत ना अभी जो आ रही है। क्या चीज़ है वो, किसके लिए रो रहा है वो? रोटी नहीं मिली उसे, कपड़े नहीं मिले उसे, जूते नहीं मिले उसे, पढ़ाई नहीं हो सकी उसकी, क्या परेशानी है? क्यों याद कर रहा है अपने बाप को? काश मेरा बाप होता, काश मेरी माँ होती। ये नौबत ना आती आज जो आ रही है। क्या चीज़ रुला रही है? हमने तो जनाब ये देखा है, अक्सरियत तो ये है कि माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो यतीम बच्चों को उनकी जिंदगी से ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, ज्यादा अच्छे कपड़े मिलते हैं। अपनी आंख से देखा कि जिंदा है हमारे सामने वो औरतें, बेवा है, ऐसी बढ़िया शादियाँ की कि आपके मेरे बस की बात नहीं वो शादियाँ करनी जो बेवा औरत ने करते। सारे लोगों को फिक्र हो जाता है, भाई इसका शौहर नहीं इसे दो, इसका शौहर नहीं इसे दो, इसका शौहर नहीं इसे दो, ये बच्चा यतीम है इसका ख्याल रखो। भाई इसका वो ख्याल रखने में मालदार हो जाते हैं, इतना देते हैं लोग उनको। तो जनाब रोटी तो बहुत मिलती है, कपड़े तो बहुत मिलते, बच्चे यतीम हो जाते हैं। तो मौलाना इमरान साहब ने मदरसे का दरवाजा खोल रखा है, आ दो जिसे खाओ रोटी, चाय पियो या आराम से रहो, क्या टेंशन है? कोई परेशानी नहीं। क्या बात है, रोता है आदमी काश मेरा बाप जिंदा होता। बात ये कि माँ बाप की एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को आदमी जिंदगी भर रोता है। क्या क्वालिटी होती है? कि माँ बाप मोहब्बत से हमेशा मरते दम तक ये चाहते हैं उनकी औलाद तरक्की करे, उनकी औलाद इज्जत पाए, उनकी औलाद खूब पैसा कमाए, ये चाहते हैं। और इसके लिए वो कोशिश में इतना ज्यादा लगते हैं कि दिन में भी निगरानी, रात को भी निगरानी, सो रहे तो निगरानी, हंस रहे तो निगरानी, रात दिन उनके पीछे लगे रहते। रात को 9 बजे बाप आ रहा है, उसने बेटे को देखा कि 4 लड़कों के साथ खड़ा हुआ है, तो फौरन घर में आकर उससे बात करें, क्या कर रहे थे भाई तुम? माँ क्या बातें हो रही थी तुम्हारी? अजी वो तो मेरे दोस्त है, मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। देखो भाई तुम्हारे दोस्त है ठीक है, लेकिन रात को 8 बजे घर में आ जाए, 8 बजे के बाद बाहर भी खड़े होना। अब पता चला कि बेटा अगले दिन भी 9 बजे आया, अगले दिन भी 10 बजे आया। बाप अगले दिन फिर बात करेगा कि तुम्हें समझाया था, तुम नहीं आए, अभी आऊँगा। अगले दिन फिर 10 बजे आया, तो तुम्हें 2-3 दिन से कहे तुम सुनते क्यों नहीं हो?
بس لگاتار اس کے پیچھے باپ لگا رہے گا، چاہے کہتے کہتے 1 سال ہو جائے، 2 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، ماں باپ کہنا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ سیدھا نہیں ہو جائے گا، اس کے پیچھے لگے رہیں گے. یہ ہیں ماں باپ. ذرا یتیم بچے پال کر دیکھو، لوگ جن بچوں کو پالتے بڑھیا کھلاتے، بڑھیا پہناتے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر یتیم بچہ آوارہ ہو جائے، گھر سے باہر نکل جائے، رات کو دیر سے آئے، تو وہ گھر والے اسے 1 بار سمجھائیں گے، 2 بار سمجھائیں گے، 3 بار، 4تھی بار کہیں گے دیکھ بھائی ہم نے تو بہت سمجھا دیا، تو نہیں مانتا تیری مرضی ہے، تو جان، لیکن ہم نے تجھے سمجھایا نہیں، اب تو نہیں مانتا، کیا کرے بھائی ہم چھوڑ دو. کیونکہ اس کا ماں باپ نہیں، ماں باپ ہوتے بڈھے ہو جائے گا اولاد چھوڑے بھی نہیں. میرے بڑے بھائی کی عمر 75 سال ہے. ابھی 3 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا. میں نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھا ہے اپنی والدہ کا. وہ بڑے گرم مزاج کی تھی، بہت غصہ تھا ان کے اندر. تو وہ بڑے والے بھائی ہمارے 75 سال کے، تو اب تو 75 ہو رہے، اس وقت 72 ہوں گے. تو وہ بیٹھے ہوتے تھے اور والدہ بیٹھی ہوتی تھی اور بات کر رہے ہیں. وہی ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بہو سب موجود، اور والدہ ان سے بات کر رہی تھی. وہ بات کرتے کرتے دائیں کو دیکھنے لگے، بائیں کو ایک ربٹ کس کر مارتی ہوں، کہاں گئے ہیں ادھر گئے. اور وہ بیچارے جو وہاں بھی آ گیا ان کے ساتھ. اب آپ سوچیے ان 75 سال والوں کا یہ حال ہوگا تو میرا کیا ہوتا ہوگا، یہ اندازہ لگانا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب کے سب ان کے سامنے اللہ نے کی گائے بولتے نہیں کہ ٹھیک ہے جی جو آپ نے کہہ دیا یہی صحیح. میں رات کو جلسے سے آتا تھا 2 بجے 2:30 بجے جلسوں میں. اب بڈھا سا ہو گیا ہوں تو لوگ بعد میں میری تقریر کراتے، سب چلے جاتے ہیں تقریر کر کے، میرا نمبر آخر میں آتا ہے جی دعا کرا کے جانا. پتہ چلا رات کو 2:30 بج رہے ہیں. اب 2:30 بجے چوکی سرائے سہارنپور سے جلسہ ختم کر کے آیا، گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ میرے بھی کھڑی ہو گئی. لائٹ جلاؤ، جلا دی. کیا بات ہے، گھڑی میں دیکھ. میں نے کہا جی 2:30 بج رہے، کہاں سے آئے تو؟ میں نے کہا جی یہاں ایک جلسہ تھا، اس میں دعا بھی کرانی تھی، بیان بھی کرنا تھا. وہ کہنے لگے آخر میں کرو، اس لیے دیر ہو گئی. کہنے لگا اچھا یہ ٹائم ہے گھر میں آنے کا، سارے مولویوں کا ٹھیکہ تو دے رکھا ہے، جلدی کیوں نہیں آتے؟ ایسی کلاس لگائی کہ بس مجھے ہی پتا مجھ پر کیا گزری. یہ اب کے تازے واقعات ہیں ان کے مرنے سے پہلے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اولادیں آپ کی جو نہیں سن رہی ہیں، نہیں مان رہی ہیں، نہیں آپ کو احترام کر رہی ہیں، اور آپ کے بچے بکھر رہے ہیں اور خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، کہیں تو فالٹ آیا ہے، کہیں تو آیا ہے. فالٹ یہ ہے کہ آپ نے زمین کی طرح ان بچوں پر محنت کی ہے. آپ کو ملنا ہے، کیسے لوگوں کے پاس جانا ہے. یہاں آج آپ کے اسٹیج پر اتفاق ہے کہ میری اولاد بھی بیٹھی ہے، اسٹیج پر آپ کے میری اولاد بھی بیٹھی ہے. یہ جب کبھی کہیں جاتے ہیں آپ ان سے پوچھیے، میں ان سے کہتا ہوں جب جاؤ گے تو وہاں کے ذمہ دار سے ولیمے میں جا رہے ہو تو ولیمے والے آدمی سے مصافحہ کرنا، ان کو بتانا کہ ہم آئے ہیں. واپس ہو رہے ہو تو ان کو پھر ملو، انہیں بتاؤ کہ ہم فارغ ہو گئے، ہم جا رہے ہیں. تعریف بھی کر دو کہ بھائی اچھا آپ نے کھانا کھلایا، بھائی اچھا نظام تھا. کہہ کر آؤ، مل کر جاؤ. ایسا نہیں کہ روٹی کھائی بکری کی طرح اور گھر نکل گئے. یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ صاحب میری تو دعوت تھی میں نے تو کھا لیا. بھائی دعوت میں دعوت کھانا مقصد نہیں ہوتا ہے. کھانا مقصد، کھانا تو آپ اپنے گھر اور اچھا کھاتے ہیں، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں. شادی میں اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا. اصل تو دعوت کے پیچھے محبت ہے، اس کے پیچھے تعلق ہے. تعلق جب ہوگا جب آپ آئیں گے، ملیں گے، خیریت پوچھیں گے. جی جب خیریت تب معلوم ہوگا کہ آپ کو اس سے محبت ہے. کوئی کمی بیشی ہے اس کو پوری کریں گے. آپ کہیں جائیں تو آپ سکھائیں بچوں کو کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیسے نہیں ملنا ہے، کس آدمی سے ملنا ہے، کس سے. آپ تو بات تو کریں، لیکن آپ تو صاحب صبح اٹھے دیر سے 10 بجے 11 بجے نہائے دھوئے اور سیدھے کام پر، رات کو آئے تھکے ہارے، روٹی کھائی، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور اب سو گئے. بچوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. آپ نے زندگی میں کبھی بھی میں بات ذرا دھیان سے سن لیجیے، میری بات ختم ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا. اللہ کون ہے؟ اللہ بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ بولنے سے پتہ نہیں چلتا اللہ کون ہے. اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کے بارے میں باتیں کرنا، اللہ کی قدرتیں انہیں سنانا، طاقتیں بتانا، اللہ کا کریشن جو ہے اس میں جو چیزیں مخلوقات پیدا ان کا ذکر کرو. کبھی کبھی بیٹھو ان کو سمجھاؤ اللہ ہے، اللہ چلاتا ہے، اللہ کرتا ہے. تب جا کر ان کے دماغ میں آئے گا اللہ اللہ.
آپ نے تو کبھی نبی کا ذکر ان کے سامنے نہیں کیا. کیا آپ نے اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر کبھی بتایا کہ نبی کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کس کے یہاں پیدا ہوئے, کیا کرتے تھے, نبی کیسا ہوتا ہے, کیسی محنت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے نبیوں کے قصے نہیں سنائے, کبھی آپ نے ولیوں کے قصے نہیں سنائے, کبھی آپ نے اسلام کی باتیں نہیں کی. کون سی چیزیں فرض ہے, کون سی چیزیں فرض نہیں ہے, کون سی چیزیں ضروری ہے, کون سی چیزیں ضروری نہیں, کبھی آپ بات نہیں کرتے. تو پھر وہ سیکھیں گے کہاں بھائی؟ روٹی کھلانا آپ کا کام نہیں, آپ مر جائیں گے روٹی تو تب بھی ملے گی. آپ کا کام روٹی کھلانا نہیں, روٹی تو اللہ کھلا رہا ہے, روزی تو اللہ دے رہا ہے, تو دیتا رہے گا, آپ زندہ رہے یا مر جائے وہ ملے گی. آپ کا کام تو ان کو بنانا تھا, آپ کا کام ان کو سنوارنا تھا, آپ کا کام انہیں تہذیب دینا تھا, آپ کا کام ان میں گن ڈالنا تھا, صفات ڈالنی تھی. اگر آپ یہ کام کرتے تو آج ہی آپ کی اولاد ایسی ہوتی جیسے آپ نے زمین سے سونا نکالا, زمین سے آپ نے خزانہ نکال لیا ہو, یہ خزانہ ہوتی آپ کی اولاد. آپ نے محنت نہیں کی تو اب یہ سانپ ہیں, اب یہ بچھو ہیں, جب تک زندہ رہیں گے آپ کو ڈستے رہیں گے اور آپ کی زندگی کو جہنم بناتے رہیں گے, کیونکہ آپ نے محنت نہیں کی. ہمیں اس کا بہت تجربہ ہے, بہت تجربہ ہے. دو کام ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, نکاح پڑھانے کا اور جنازے پڑھانے کا. یہ کام ہمارا بہت زیادہ ہے, نکاح پڑھانے کا اور جنازے پڑھانے کا. کوئی بھی مرے تو حضرت جی کو بلاؤ صاحب, حضرت جی آئیں گے, وہ جنازہ پڑھائیں گے, تو ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے, چلو بھائی جائیں گے. نکاح ہو رہا ہے, بڑے بڑے نکاح فنکشن ہوتے, جتنا بڑا آدمی اتنے بڑے آدمی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے. گورنر